بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب یہودیوں نے دیکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف جنگ میں مصروف ہے، تو جس قلعے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ گزین تھے، یہودیوں نے اس قلعے پر حملہ کر دیا اور ایک یہودی دروازے تک بھی پہنچ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم اس یہودی کو قتل کر دو، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو یہاں کا حال اور یہاں کی خبر سب دے دے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت صفیہ نے دیکھا تو خود خیمے کی ایک چوب اٹھا کر اس یہودی کے سر پہ اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، پھر خود ہی آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ کے قلعے کے باہر پھینک دیا، جسے دیکھ کر یہودیوں کے حوصلے پست ہوئے اور وہ وہاں سے واپس پلٹ گئے کہ شاید یہاں پر بھی کوئی فوج موجود ہے۔ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے، اور قریش اور یہود دونوں ان پر اعتماد بھی کرتے تھے۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر کفار کو ان کے مسلمان ہونے کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے برگاہ رسالت میں درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہود اور قریش سے ایسی گفتگو کروں کہ ان دونوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی، چنانچہ انہوں نے یہود اور قریش سے الگ الگ کچھ باتیں کی، جس کی وجہ سے ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور پھوٹ پڑ گئی۔ دوسری طرف سخت سردی کا موسم بھی تھا، محاصرہ بھی کافی طول پکڑ گیا اور کفار کا راشن بھی ختم ہونے کے قریب ہوا۔ یہ ساری صورتحال ایک طرف، اور دوسری طرف یہودیوں کی بھی مخالفت اور اختلاف کی وجہ سے ابو سفیان سمجھے کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو ان کفار مکہ کا حوصلہ پست ہو گیا، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک ایسی طوفان خیز آندھی مشرق کی طرف سے آئی کہ دشمن کی دیگیں، ان کے چولہے پلٹ گئے، خیمے اکھڑ گئے، اور کفار پہ ایک ایسی وحشت طاری ہو گئی کہ انہیں بھاگنے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ملا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجیں بھیجی ان پر جو تمہیں نظر ہی نہ آئیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے، موسم بھی خراب ہے، یہودی بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے واپسی کا نقارہ بجانے کا حکم دیا، اور یہ لشکر یوں واپس ہو گیا۔ قبیلہ غطفان کا لشکر بھی چل پڑا، بنو قریظہ بھی محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے گھر تشریف لائے، ہتھیار اتار کر غسل فرمایا،
ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے لیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف چلیں۔ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر اعلانیہ جنگ خندق میں کفار کا ساتھ لیا ہے، لہٰذا انہیں سبق سکھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگ ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوں۔ خود بھی ہتھیار زیب تن فرمائے، گھوڑے پر جس کا نام نحیف تھا سوار ہوئے، لشکر کے ساتھ چل پڑے اور بنو قریظہ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کر آپ علیہ السلام نے نزول فرمایا۔ بنو قریظہ بھی جنگ کے لیے تیار تھے، چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو ان ظالم یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فرمایا۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا، یہاں تک کہ یہودیوں نے تنگ آ کر درخواست دی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں وہ ہمیں منظور ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں تو وہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ خندق میں چونکہ تیر کھا کر شدید زخمی تھے، اسی حالت میں وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر بنو قریظہ گئے۔ انہوں نے یہودیوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ ان میں ایسے افراد جو لڑنے کے قابل ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں، ان کا مال و اسباب مال غنیمت بنا کر مجاہدین میں تقسیم کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں سے کہ تم نے خود ان کو فیصل مقرر کیا تھا، چنانچہ جو فیصلہ سعد کا ہے وہی فیصلہ میرا بھی ہے، اللہ کا بھی۔ چنانچہ ان کے لڑاکو افراد قتل کیے گئے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور سامان مال غنیمت بنا کے تقسیم کیا گیا۔ یوں اس شریر اور بدعہد قبیلے کے شر اور فساد سے مسلمانوں کو امن حاصل ہوا۔ یہودیوں کے سردار حوی ابن اخطب جب قتل کے لیے مقتل میں لایا گیا تو اس نے قتل ہونے سے پہلے کہا، اے محمد، خدا کی قسم مجھے اس بات کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے تم سے کیوں عداوت کی، لیکن حقیقت یہ ہے جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بنی قریظہ کا قتل ہونا یہ حکم الہی تھا، دراصل یہ ایک سزا تھی جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔ یہ حوی ابن اخطب وہی بد نصیب ہے کہ جب وہ مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر جا رہا تھا تو اس نے معاہدہ کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کسی کی مدد نہیں کروں گا، اور اس عہد پر اس نے اللہ کو ضامن بھی بنایا تھا۔ لیکن جنگ خندق کے موقع پر کس انداز سے انہوں نے بدعہدی کی، معاہدے کو توڑا، وہ اس کا تذکرہ ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اسی سال مسلمان عورتوں پہ پردہ فرض کیا گیا۔ اسی سال زنا کی تہمت لگانے والے شخص پر حد قذف اور لعان اور زہار وغیرہ کے احکامات نازل ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا، نماز خوف بھی اسی سال
اللہ کی طرف سے اس کا حکم نازل ہوا۔